السلام علیکم ننھے ساتھیوں، میں ہوں حرمین شاہد شرازی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں اپنے اسلاف میں سے ایسی شخصیت اور ان کی صفات، تاکہ آپ اپنے اسلاف پر فخر کر سکیں اور آپ کے اندر جذبہ ایمانی تازہ ہو اور آپ بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، بے زبان پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ قصہ اصحاب رسول کے آج آپ جن کا قصہ سنیں گے وہ ہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، دوست، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسلام خدمت میں گزر گئی۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے۔ کاتب وحی وہ ہوتا ہے جو وحی لکھتا ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ کی خدمت میں کچھ اصحاب حاضر رہتے تھے یا آپ ان کو بلا لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتاتے اور وہ وحی لکھتے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں پرانی قوموں نے آسمانی کتابوں یعنی توریت، زبور اور انجیل میں اپنی طرف تحریف و تبدیلی کی، یعنی کہ کچھ تبدیلیاں کی۔ قرآن کسی انسانی تحریف سے پاک ہے۔ حضرت عثمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ صرف کاتب وحی نہ تھے بلکہ وہ سورتوں کے شان نزول سے بھی واقف تھے۔ اس لیے اپنے دور خلافت میں انہوں نے قرآن کو ایک ترتیب دی، یعنی جس صورت میں اس وقت وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس زمانے میں جب قرآن پاک بذریعہ وحی نزول کا سلسلہ جاری تھا اور رہنمائی کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، سب حافظ تھے، قرآن کو اس طرح جمع کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ مگر بعد میں وصال آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تینوں خلفائے راشدین کے دور میں اسلام پھیلا اور اسلامی سلطنت کی وسعت دنیا کے کونے کونے میں پھیلی تو یہ کام ضروری ہو گیا تھا۔ اس کا شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ عزیز دوستوں، آپ جانتے ہیں حضرت عثمان عرب میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، لیکن اس کے ساتھ آپ بہت سخی اور فیاض بھی تھے۔ ایسے تو آپ کی فیاضی کے بہت واقعات ہیں، چند ایک سناتی ہوں۔ مدینے میں تمام کنویں کھارے پانی کے تھے، صرف بئر روما یہ کنویں کا نام تھا، وہ میٹھے پانی کا اور ایک یہودی کی ملکیت تھا، جسے آپ نے 20,000 درہم میں خرید کر عام لوگوں کے استعمال کے لیے وقف کر دیا۔ اس دن کے بعد اس کنویں کا پانی کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ جی ہاں، اور جب مسجد نبوی میں جگہ کی تنگی کے باعث مسلمانوں کو تکلیف ہونے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کثیر رقم صرف کر کے اس کی توسیع کروائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، قیصر روم کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش دامن گیر تھی۔ ایسے میں ہزاروں کی رقم خرچ کر کے مجاہدین کی مدد کی، اور یہی نہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر آپ صدقات کرتے تھے وہ الگ، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور فضیلت یہ ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں۔ آپ کے عہد میں اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا۔ اطلاع ملی
کہ مختلف علاقوں کی قراءت میں اختلاف ہے۔ اس سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہیں کتاب اللہ میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ جو نسخہ تیار کیا گیا وہی آج تک چل رہا ہے۔ دوستوں، آج کی قسط تکمیل کو پہنچے، ایک آخری بات بتاتی چلوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی، جود و سخا کی طرح ان کی حیا بھی ضرب المثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے خلیفہ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی ہمیں بتانا نہ بھولیے گا۔ اپنا، اپنے گھر والوں اور آس پڑوس کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔